اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم. آج ہم 11ویں جماعت کے جس سبق کے عنوان کو لے کر آئے ہیں اردو مضمون اردو ہے اور عنوان ہمارے پاس بابا نور ہے. صفت کے لحاظ سے یہ ایک افسانہ ہے، مختصر افسانہ ہے اور افسانہ نگار اس کے احمد ندیم قاسمی ہیں. ماخذ یہ بازار حیات سے ہے، یعنی یہ احمد نسیم کی کتاب بازار حیات سے یہ افسانہ آپ کے نصاب میں منتخب کیا گیا ہے. یہ ہماری نئی کتاب گلزار اردو اور یہ مصنف افسانہ نگار احمد ندیم قاسمی یا احمد ندیم قاسمی صاحب کا خوبصورت اشعار. کون کہتا ہے موت آئی تو مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا. چلیں ان کے خوبصورت اشعار کے ساتھ ہی ہم ان کے تعارف کو پڑھتے ہیں. احمد ندیم قاسمی، پیدائش 20 نومبر 1916، وفات 10 جولائی 1906. احمد ندیم قاسمی کا اصل نام احمد شاہ تھا. ان کا قلمی نام احمد ندیم قاسمی تھا. ندیم ان کا تخلص تھا. احمد ندیم قاسمی پاکستان کے ایک معروف ادیب، شاعر، افسانہ نگار، صحافی، مدیر، کالم نگار تھے. ان کی شاعری اور افسانہ نگاری ان کی وجہ شہرت بنی. آپ ترقی پسند تحریک سے وابستہ تھے، اسی وجہ سے 2 مرتبہ گرفتار بھی ہوئے. احمد ندیم قاسمی نے طویل عمر پائی اور لگ بھگ 90 سال کی عمر میں انہوں نے 50 سے زائد کتابیں لکھی. ان کی مشہور تصانیف یہ ہیں: چوپال، بگولے، طلوع اور غروب، سیلاب، آنچل، آبلے، آس پاس، سناٹا، برق، بازار حیات. حکومت پاکستان نے آپ کو ان اعزازات اور انعامات سے بھی نوازا، یعنی آپ نے اتنی مشہور کتابیں لکھی اس پر آپ کو انعامات بھی ملے حکومت کی طرف سے. آدم جی ایوارڈ ملا آپ کو، ادبی انعام بھی ملا، یعنی آدم جی ادبی انعام ملا، ستارہ امتیاز ملا، علامہ اقبال ایوارڈ ملا. اب ہم آگے اس کا دیکھتے ہیں کہ احمد ندیم قاسمی کا اصل نام کیا تھا. یعنی احمد ندیم قاسمی کا اصل نام جو ہے وہ احمد شاہ تھا اور قلمی نام یعنی جس نام سے انہوں نے شہرت پائی، کیونکہ وہ افسانہ نگار بھی تھے، شاعر بھی تھے، تو قلمی حیثیت سے جو ان کا نام تھا وہ احمد ندیم قاسمی تھا. آپ نے اپنا تخلص ندیم رکھا. تخلص ہم کس کو کہتے ہیں؟ اس نام کو کہتے ہیں جو شاعر اپنے مختصر نام کو رکھتے ہیں، یعنی اپنا مختصر نام سے شہرت پاتے ہیں، اس کو ہم تخلص کہتے ہیں. احمد ندیم قاسمی پاکستان کے معروف ادیب، یعنی آپ نے ادب سے بھی آپ کا تعلق تھا، شعر و شاعری بھی کی ہے، افسانہ نگاری بھی کی ہے، صحافت اخبارات سے بھی آپ کا تعلق رہا، آپ مدیر بھی رہے اور آپ نے اخبارات میں کالم نگاری بھی کی، یعنی آپ کالم نگار کی حیثیت سے، مقالہ نگار کی حیثیت سے بھی ہمارے سامنے آئے. آپ کی شاعری اور افسانہ نگاری کی وجہ شہرت، اب آپ کی وجہ شہرت جو بنی وہ آپ کی افسانہ نگاری اور شاعری بنی. بہترین شاعر اور بہترین افسانہ نگار تھے آپ. آپ ترقی پسند تحریک سے بھی وابستہ تھے اور اسی وجہ سے آپ 2 دفعہ گرفتار بھی ہوئے. احمد ندیم قاسمی نے طویل عمر پائی، یعنی آپ نے 90 سال کی عمر پائی اور اس میں آپ نے 50 سے زائد کتابیں لکھی. مشہور تصانیف کا نام ہم پڑھ چکے، دوبارہ پڑھ لیتے ہیں: چوپال، بگولے، طلوع اور غروب، سیلاب، آنچل، آبلے، آس پاس، سناٹا، برق، بازار حیات. حکومت پاکستان نے آپ کو جن اعزازات و انعامات سے نوازا تھا وہ تھا، یعنی حکومت کی طرف سے بھی آپ کی حوصلہ افزائی کی، آپ کے کام کو سراہا گیا اور آپ کو ایوارڈ اور انعامات سے نوازا گیا، جس میں آپ کو آدم جی ایوارڈ ہے، ستارہ امتیاز ہے اور علامہ اقبال ایوارڈ ہے. آگے بڑھتے ہیں، حالات زندگی بھی دیکھ لیتے ہیں. احمد ندیم قاسمی کی ابتدائی زندگی کافی مشکلات بھری تھی. جب وہ اپنے آبائی گاؤں کو خیر بات کہہ کے لاہور پہنچے تو ان کا گزر بسر کا سہارا نہیں تھا. کئی بار فاقہ کشی یعنی بھوک و پیاس کی شدت بھی برداشت کی. فاقہ کشی کی نوبت بھی، اور کچھ دنوں کے بعد ان کی ملاقات اختر شیرانی سے ہوئی. قاسم صاحب ان کی شاعری کے پہلے ہی کافی گرویدہ تھے. احمد ندیم قاسمی کا اختر شیرانی کی شاعری اور شخصیت سے لگاؤ آخر تک رہا. اسی دوران ان کی ملاقات امتیاز علی تاج سے ہوئی. انہوں نے انہیں اپنے رسالے پھول کی ادارت کی پیشکش کی جو انہوں نے قبول کر لی. بچوں کے لیے بہت سی نظمیں
آپ کی مقبول ہوئی ہیں، جس میں 3 ناٹک، دوستوں کی کہانی اور نئی نویلی دلہن ہے۔ اچھا یہ دیکھیں، احمد ندیم قاسمی جو ہے وہ انتہائی مشکلات سے گزرتے ہوئے شہرت کے مقام پر پہنچے تھے۔ آپ اپنے آبائی گاؤں کو خیرباد کہہ دیا، یعنی اس کو چھوڑ کر آ گئے، اور کہاں آ گئے؟ لاہور، اور وہاں آپ اپنی زندگی گزارنے لگے۔ اب جب آپ ایک گاؤں سے آئے، دوسرے شہر میں آ گئے، تو وہاں پہ آپ کا گزر بسر جو ہے وہ بہت مشکل سے ہو رہا تھا، اور آپ کو کئی بار فاقہ کشی، یعنی آپ کو بھوک اور پیاس کی شدت بھی برداشت کرنی پڑی، کھانے پینے کو بھی آپ کو میسر نہیں تھا۔ تو کچھ دن بعد آپ کی ملاقات کس سے ہوئی؟ اختر شیرانی سے۔ اختر شیرانی خود بہت بڑے شاعر ہیں، شاعر رومان کی حیثیت سے یہ ہمارے پاس مشہور ہیں، رومانی شاعری کرتے ہیں۔ تو آپ ان کی ملاقات ہوئی، اور قاسمی صاحب یعنی احمد ندیم قاسمی جو تھے وہ ان کے پہلے ہی ان سے بہت زیادہ متاثر تھے، گرویدہ یعنی ان کے متاثر تھے، ان کے شیدائی تھے۔ اس کے بعد احمد ندیم قاسمی کا اختر شیرانی کی شاعری اور شخصیت سے لگاؤ آخر تک رہا، یعنی آپ اختر شیرانی کے ساتھ آخر وقت تک رہے۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں، شاعری میں اگر خوبصورتی پیدا ہوئی ہے تو وہ آپ نے اختر شیرانی سے سیکھی ہے، اور اگر ہم بات کریں افسانے کی تو آپ کی ملاقات امتیاز علی تاج سے بھی ہوئی، جو کہ ڈرامہ نگار کی حیثیت سے ہمارے سامنے آئے، تو ان کے ساتھ بھی آپ نے اپنا وقت گزارا۔ اس کے علاوہ آپ نے کس پھول جو رسالے تھا اس کے ادارت سنبھالی، یعنی پھول کے نام سے ایک رسالے جاری ہوتے تھے، اس کی آپ نے ادارت کی ہے، اور بچوں کے لیے بھی آپ نے بہت سی نظمیں لکھی ہیں، اور وہ بہت مشہور ہوئی ہیں۔ اس میں 3 ناٹک، دوستوں کی کہانی، نئی نویلی کہانیوں کے نام سے آپ کی بچوں کی نظمیں اور کہانیاں مشہور ہوئی ہیں۔ شہرت دیکھ لیتے ہیں، آپ کی شہرت کیا تھی۔ قاسمی صاحب کی شاعری کی ابتدا 1931 میں ہوئی، جب مولانا محمد علی جوہر کے انتقال پر ان کی پہلی نظم روزنامہ سیاست میں سر ورق شائع ہوئی۔ یہ ندیم صاحب کا بہت بڑا کارنامہ تھا۔ یہی نہیں، بعد میں بھی 1934 اور 1937 کے دوران ان کی متعدد نظمیں سر ورق شائع ہوئیں، اور انہی عالم میں نوجوانی میں انہوں نے غیر معمولی شہرت حاصل کی۔ یعنی اگر ہم کہیں تو انہوں نے عالم جوانی یعنی نوجوانی، ابھی وہ کم عمر ہی تھے، انہوں نے کافی زیادہ شہرت حاصل کر لی۔ پہلی شہرت ان کی کیا بنی تھی کہ انہوں نے روزنامہ سیاست میں سر ورق ایک نظم لکھی تھی محمد علی جوہر کے اوپر، پھر اس کے بعد اور یہ بہت زیادہ لوگوں میں مشہور بھی ہوئی تھی۔ پھر آپ نے 1934 سے 1937 کے دوران متعدد یعنی بہت ساری نظمیں جو لکھی وہ آپ کی سر ورق شائع ہوتی تھیں، یعنی اخبارات اور نظموں میں، اخبارات میں اور سر ورق یعنی پہلے نمبر پہ شمار کی جاتی تھی، اور آپ نے کم عمری میں بے پناہ شہرت حاصل کی۔ پہلا شعر آپ نے 1926 میں کہا، اور پہلی نظم آپ نے 1931 سیاست پہلا شعری مجموعہ ہے آپ کا، ٹھیک ہے۔ پہلا شعر آپ نے کب کہا؟ 1926 میں، اور پہلی نظم آپ کی 1931 میں شائع ہوئی۔ 1942 میں آپ کا پہلا افسانہ، اور جس کا مجموعہ تھا 1937 میں آپ نے مکمل کیا۔ 1919 میں انجمن ترقی پسند مصنفین میں شمولیت اختیار کی، لیکن جب اس انجمن میں تشدد پسندی کا شکار ہوا تو آپ نے ان سرگرمیوں سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ آگے دیکھتے ہیں، اب ہم پڑھتے ہیں خلاصے کا آغاز کرتے ہیں، جو کہ احمد ندیم قاسمی کے قلم سے لکھا گیا ہے۔ احمد ندیم قاسمی در حقیقت یہاں پر ایک ایسے بزرگ شخص کو پیش کیا ہے، انہوں نے خلاصے کو تھوڑا سا ہم پہلے سے زبانی سن لیں، کہ ایک ایسا شخص کو بتایا گیا ہے جو کہ دماغی توازن جو ہے اس کا درست نہیں ہے، اور وہ ہر روز ڈاکخانے جاتا ہے۔ اب ہم اس کو مسلسل اور مستقل پڑھتے رہیں گے۔ کہاں چلے بابا نور؟ ایک بچے نے پوچھا۔ بھائی یہیں ذرا ڈاکخانے تک۔ سب بچے کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ قریب مولوی قدرت اللہ کھڑے تھے، بولے ہنسو نہیں بچوں، اللہ کی ذات بڑی بے پرواہ ہے۔ مولوی صاحب کے جاتے ہی بچے کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ بابا نور مسجد کے باہر جوتے اتار کے ننگے پاؤں آگے بڑھ کر محراب پر دونوں ہاتھ رکھ کر اسے ہونٹوں سے چوما، اور پھر دونوں آنکھوں سے لگایا اور واپس چلے گئے۔ اچھا یہاں پر ہم بتاتے ہیں کہ کیا ہے کہ بابا نور جو ہیں وہ راستے سے جا رہے تھے، تو بچوں نے آواز دے کے کہا بابا نور کہاں جا رہے ہیں؟ تو بابا نور نے کہا بھائی
ذرا ڈاکخانے کی طرف جا رہا ہوں. تو بچے جو ہیں وہ ہنسنا شروع ہو گئے. وہیں قریب میں مولوی قدرت اللہ بھی کھڑے تھے. انہوں نے بچوں کو بولا ہنسو نہیں بچوں, اللہ کی ذات بڑی بے پرواہ, یعنی اللہ کی ذات جو ہے وہ بہت بڑی ہے, ہنسنا اچھی بات نہیں ہے. بچے اس وقت تو خاموش ہو گئے, لیکن مولوی قدرت اللہ کے جاتے ہی بچے دوبارہ کھلکھلا کے ہنسنا شروع ہو گئے. بابا نور آگے بڑھ جاتے ہیں. بابا نور مسجد کے پاس جاتے ہیں, بہت احترام کے ساتھ جوتے اتارتے ہیں اور پھر ننگے پاؤں مسجد کے اندر جاتے ہیں. محراب پر دونوں ہاتھ رکھتے ہیں, ہونٹوں سے اسے چومتے ہیں, اس پر آنکھیں لگاتے ہیں اپنی, اور پھر واپس چلے آتے ہیں. جی بابا نور اور یہ بچوں کا کھلکھلا کے ہنسنا. بابا نور کا سارا لباس جو تھا وہ سفید دھلے ہوئے کھدر کا تھا, یعنی لباس جو تھا وہ سفید کھدر کا تھا. سر پر کھدر کی ٹوپی جو سر کے بالوں کی سفیدی سے گردن تک چڑھی ہوئی معلوم ہوتی تھی. سفید داڑھی کے بال سینے پر پھیلے ہوئے تھے. گورے رنگت میں زردی نمایاں تھی. سیاہ آنکھیں اور کندھے پر سفید رومال. دیکھیں بابا نور کی خوبصورتی کا بھی بیان یہاں پہ مصنف نے کیا ہے کہ بابا نور جو تھے وہ بہت صاف ستھرے رہتے تھے, دھلا ہوا لباس ہوتا تھا اور سفید لباس وہ پہنا کرتے تھے, کھدر کے کپڑے کا ہوا کرتا تھا. سر پر کھدر کی ٹوپی ہوا کرتی تھی جو سر کے بالوں کی سفیدی, یعنی ایک بڑی ٹوپی ہوا کرتی تھی جو کہ سر کے بالوں کو چھپا لیا کرتی تھی. سفید داڑھی تھی جو سینے تک پھیلی ہوئی تھی. رنگ انتہائی گورا, تھوڑا سا زردی کی طرف مائل تھا, اور اس پہ سیاہ آنکھیں بہت خوبصورت معلوم ہوتی تھیں, اور کندھے پر بھی وہ سفید رومال لیا کرتے تھے. قریبی دکاندار نے کہا بابا نور کہاں چلے. اب پہلے سوال بچوں نے پوچھا, دوسرا سوال دکاندار نے پوچھا. قریبی دکاندار نے کہا بابا نور کہاں چلے. ہاں بیٹا, قریب کھڑا بچہ چلایا. بابا نور ڈاکخانے چلا. قریب دکاندار نے پوچھا کہاں چلے. بابا نور نے پھر جواب دیا ڈاکخانے چلے. ہاں بیٹا. ٹھیک ہے, دکاندار نے کیا سوال کیا ہے, بابا نور کہاں جا رہے ہیں, کیا ڈاکخانے جا رہے ہیں. سب کو پتا تھا کہ بابا نور جو ہے وہ صبح اٹھ کے لازمی ڈاکخانے کی طرف جاتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں ہاں بیٹا. اب وہاں بھی ایک قریب بچہ کھڑا ہوا ہے, اس نے چلایا کہ بابا نور ڈاکخانے چلا. دکاندار نے بچے کو ڈانٹا. تو بابا نور نے کہا ڈانٹ کیوں رہے ہو, ڈاکخانے ہی تو جا رہا ہوں. اب بابا نور گاؤں کے کچے راستے سے کھیتوں کی طرف چلے. وہ گندم کے نازک پودوں سے پاؤں اور لباس کو بچاتا ہوا کچے راستے پر چلتے ہوئے پودوں کو دوسرے پودوں کے سینے سے لپیٹ دیتا. 4 کسان پگڈنڈی پر بیٹے حقے کا کش لگا رہے تھے کہ ایک لڑکی گندم کے پودے کے درمیان سے کچھ اس صفائی سے دارنچی سے گھاس پر پھیر رہی تھی کہ بابا نور کہ کسی بھی پودے کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا تھا اور کسی بھی پودے پر کوئی خراش نہیں آ رہی تھی. بابا نور اس کی مہارت کی تعریف کرتے ہیں. اچھا, یہاں پر یہ بتاتے ہیں کہ پھر ایک دکاندار کھڑا ہے, اس نے بابا نور کو دیکھتے ہی کہا کیا ڈاکخانے جا رہے ہیں. بابا نور نے کہا ہاں بیٹا. بچوں نے پھر سنا تو وہ پھر ہنسنا شروع ہو گئے اور کہنے لگے بابا نور ڈاکخانے چلے. تو دکاندار نے بچوں کو ڈانٹ دیا کہ بابا نور کا مذاق نہیں اڑاؤ. تو بابا نور نے دکاندار کو ڈانٹا اور کہا کہ کیوں ڈانٹ رہے ہو, بچے صحیح تو کہہ رہے ہیں, میں ڈاکخانے ہی تو جا رہا ہوں. اب بابا نور جو ہے وہ کچے راستے سے گاؤں سے ہوتے ہوئے, یعنی کچے راستے ہیں اور کھیتوں کی طرف سے جا رہے ہیں. وہاں پہ گندم کے نازک پودے جو ہیں وہ پاؤں اور گندم کے نازک پودوں سے اپنے پاؤں اور لباس کو بچاتے ہوئے کچے راستے پہ چل رہے ہوتے ہیں. دیکھیں یہاں پر بابا نور کتنی احتیاط کر رہے ہیں کہ کہیں پودوں کو بھی میرے چلنے سے کوئی نقصان نہ ہو جائے. تو وہ پودوں کو دوسرے پودے کے سینے سے لپیٹ دیتے ہیں. یعنی جب ہم دیکھتے ہیں کچا راستہ ہے, اس کے اوپر پودوں کی شاخیں نکل آتی ہیں, پھیل جاتے ہیں, تو بابا نور وہاں بھی چلنے پہ بہت احتیاط کرتے ہیں اور پودوں کو لپیٹ دیتے ہیں دوسرے پودے کے سینے پر. اچھا, 4 کسان پگڈنڈی. پگڈنڈی کس کو کہتے ہیں؟ پگڈنڈی اسے کہتے ہیں جو کھیتوں کے درمیان ایک کچا راستہ بنایا جاتا ہے لوگوں کے چلنے کے لیے, یا ایک سمجھیں کچی سڑک کہہ سکتے ہیں, وہاں پر اس کو ہم پگڈنڈی کہتے ہیں. بیٹھے ہوئے حقہ کش لگا رہے تھے, یعنی حقہ پی رہے تھے. وہاں پہ قریب ایک لڑکی جو تھی وہ گندم کی کٹائی کر رہی تھی اور بڑی صفائی سے وہ کٹائی کر رہی تھی کہ کسی پودے کو خراش نہیں ہو رہی, صرف گھاس ہی کٹ رہی تھی اور پودوں کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا تھا. بابا نور اس کی مہارت کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں, یہ دکاندار سوال کر رہا ہے. بابا نور نے جواب دیا ہاں میں جا رہا ہوں, ڈاکخانے ہی جا رہا ہوں. بچوں نے پھر شور مچانا شروع کر دیا کہ بابا نور ڈاکخانے چلے. جی آگے
دیکھتے ہیں. فرماتے ہیں یہ لڑکی کس کی ہے؟ کسان نے کہا یہ میری بیٹی ہے. پوچھا بابا نور بڑی تعریف کرتے ہیں. پوچھا کہ بابا نور آپ کہاں چلے ڈاکخانے؟ بابا نور نے کہا شاید کوئی چٹھی وٹھی آئی ہو. قریب کھڑے چاروں کسان خاموش ہو گئے. اب دیکھیں کسان سے جب پوچھا بابا نور نے کہ یہ بیٹی کس کی ہے تو کسان نے کہا میری بیٹی ہے. اور پھر پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں تو بابا نور نے پھر وہی جواب دیا کہ ڈاکخانے. بابا نور نے کہا شاید کوئی چٹھی آئی ہو. قریب کھڑے تمام کسان جو تھے وہ خاموش ہو گئے. لڑکی نے آواز دی بابا نور لسی پیو گے؟ پی لوں گا بیٹا ذرا جلدی لا دے ڈاکخانے کا منشی چلا نہ جائے. بابا نور نے ایک ہی سانس میں سارا کٹورا لسی کا پی کر رومال سے منہ صاف کیا. دیکھیں یہاں پر بھی بابا نور کی کتنی اچھی بات ہے کہ انہوں نے جب لڑکی کو کام کرتے ہوئے دیکھا تو اس کی تعریف کری, اس کو سراہا کہ ہاں یہ بچی جو ہے بہت اچھا کام کر رہی ہے. پھر پوچھا یہ لڑکی کس کی ہے, بیٹی کس کی ہے؟ کسان نے کہا میری بیٹی ہے. بابا نور نے کہا کہ کسان جو وہاں پہ چار بیٹھے ہوئے تھے پگڈنڈی کے درمیان, انہوں نے پوچھا بابا نور آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں ڈاکخانے جا رہا ہوں, شاید کوئی چٹھی وٹھی آئی ہو. چاروں کسان جو تھے وہ بالکل خاموش ہو جاتے. پھر لڑکی آواز دیتی ہے بابا نور لسی پیو گے؟ بابا نور کہتے ہیں جلدی لا دو کہیں منشی نہ چلا جائے, یعنی ڈاکیا کہیں چلا نہ جائے. اور بابا نور نے ایک ہی سانس میں سارا کٹورا پی کر رومال سے منہ صاف کرا. یعنی بابا نور میں بے شمار خوبیاں بھی ہیں کہ وہ تعریف کرنا بھی جانتے ہیں, پودوں سے محبت کرنا بھی جانتے ہیں, اور انہیں یہ بھی پتا ہے کہ وقت کتنا قیمتی ہے. آگے بڑھتے ہیں. مدرسے کے برآمدے میں ڈاک کا منشی بہت سے لوگوں کے درمیان بیٹھا روزانہ کے فارم پر کر رہا تھا اور کچھ معلومات فراہم کر رہا تھا. ایک دیہاتی بولا لفافہ اگنی کب کرو گے؟ یعنی لفافے کب بانٹو گے, لفافے کب کھولو گے؟ کس سے پوچھا؟ ڈاکیے سے. منشی نے اس کو کچھ سمجھانے کے لیے سامنے دیکھا. منشی جو ہے جس نے بولا کہ لفافہ کب کھولو گے تو منشی نے اس کو سمجھانے کے لیے سامنے دیکھا تو بابا نور آ رہا تھا. مدرسے کے دروازے اور کھڑکیوں میں جمع ہو کر بابا نور کی سرگوشیاں کرنے لگے. بچے جو تھے وہ دروازے پر کھڑے تھے مدرسے کے, اور کھڑکی پہ کھڑے تھے. جیسے بابا نور کو دیکھا تو بابا نور کی سرگوشیاں کرنے لگے. منشی نے ان کو ڈانٹا اور اپنی جگہ بٹھا دیا. بابا نور نے منشی سے کہا کہ ڈاک آ گئی ہے؟ منشی آ گئی ہے جی. میرے بیٹے کی چٹھی تو نہیں آئی؟ نہیں بابا نہیں آئی. یہ سن کر بابا نور وہاں سے چلے گئے. اب یہ دیکھیں مدرسے کے برآمدے پہ ڈاک کا منشی بیٹھا ہوا ہے, جو ڈاک کو تقسیم کر رہا ہے وہ منشی بیٹھا ہوا ہے. لوگ اس کے درمیان باتیں ہیں, وہ کچھ معلومات فراہم کر رہا تھا. معلومات وہ اس وقت کیا فراہم کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ایک دفعہ کراچی ضرور جانا چاہیے کیونکہ کراچی میں اتنی گہما گہمی ہے اور اتنی گاڑیاں ہیں جتنی ہمارے گاؤں میں چڑیا بھی نہیں ہے. تو اس طرح کی باتیں وہ اپنے ساتھی دوستوں کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے. تو اس میں سے ایک دیہاتی پوچھتا ہے کہ لفافہ اگنی کب کرو گے بھائی, اب لفافہ کب کھولو گے؟ تو منشی اس آدمی کو کچھ سمجھانے کے لیے بولتا ہے تو بابا نور آ رہے ہوتے ہیں. مدرسے کے دروازے پہ لڑکے اور بچے جمع ہوتے ہیں اور بابا نور کی سرگوشیاں کرنے لگتے ہیں. منشی نے ان کو ڈانٹ کر اپنی جگہ بٹھایا. کن کو؟ بچوں کو ڈانٹ دیا. بابا نور نے منشی سے کہا ڈاک آ گئی ہے؟ منشی نے کہا آ گئی ہے. بابا نور پوچھتے میرے بیٹی کی چٹھی تو نہیں آئی؟ نہیں بابا نہیں آئی. یہ سن کر بابا نور دوبارہ چلے جاتے. بابا نور چلتے جاتے ہیں اور لوگ ان کو دیکھتے ہیں اور دور تک وہ ایک سفید سائے کی طرح سے محسوس ہو رہے ہوتے ہیں. سفید صرف ان کی جھلک سی نظر آتی ہے. یہ مدرسے کے بچوں کا شور بابا نور کو دیکھ کے اور یہ ڈاک کیا. اور بابا نور اس سے پھر وہی سوال کرتے ہیں کہ میری بیٹی کی چٹھی تو نہیں آئی. بابا نور آ رہا تھا اس کے سامنے. اچھا اب کیا ہوتا ہے کہ دوبارہ سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ بابا نور کو وہاں سے ڈانٹ کر بابا نور وہاں سے چلے جاتے ہیں. ڈاک کا منشی جو ہے وہ بچوں کو ڈانٹ کے وہاں سے بھگا دیتا ہے اور پوچھتا ہے کہ میرے بیٹے کی چٹھی تو نہیں آئی؟ نہیں بابا نہیں آئی. یہ سن کر بابا نور وہاں سے چلے جاتے ہیں. اس کے بعد منشی بولا 10 سال سے بابا نور اسی طرح سے آ رہے ہیں. بابا نور کتنے 10 سال سے منشی کے پاس آ رہے ہیں اور صرف ایک ہی سوال پوچھتے ہیں اور یہی جواب
چلا آتا ہے کہ نہیں آپ کی کوئی چٹھی نہیں آئی. یعنی 10 سال سے بابا نور یہی سوال پوچھتے ہیں, یہی جواب چلا آتا ہے. اس کو یاد نہیں ہے کہ اس کا بیٹا برما میں بم کے گولے کا شکار ہو چکا ہے. یہ خبر اس کو پڑھ کر میں سنا چکا ہوں جب سے وہ پاگل سا ہو گیا. آج کے بعد وہ میرے پاس یہی پوچھنے آیا تو مجھے بھی پاگل کر جائے گا. کیونکہ یہاں پر یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ بابا نور جو ہے وہ ڈاک کے منشی کے پاس جاتا ہے اپنی چٹھی کے بارے میں پوچھنے کے لیے. پھر بچے اس کا تماشا بناتے ہیں, ہنستے ہیں اس کے اوپر کہ بابا نور آ گیا. ڈاک کا منشی جو ہے وہ ان کو ڈانٹتا ہے اور جگہ پہ بٹھا دیتا ہے. بابا نور پھر منشی سے پوچھتے ہیں بیٹے میرے بیٹے کی چٹھی تو نہیں آئی. منشی کہتا ہے نہیں بابا نہیں آئی. اس کے بعد بابا نور چلا جاتا ہے. 10 سال ہو جاتے ہیں بابا نور کو یہی سلسلہ رکھتے ہوئے کہ وہ 10 سال سے روزانہ اپنے بیٹے کی چٹھی کا معلوم کرنے کے لیے منشی کے پاس آتے ہیں, اور منشی کا بھی ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ چٹھی نہیں آئی. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے بابا کو بتا چکا ہوں کہ ان کا بیٹا بم کے گولے کا شکار ہو چکا ہے. یہ خبر وہ پڑھ بھی چکے ہیں, سن بھی چکے ہیں, اور اب وہ کچھ نیم پاگل سے ہو گئے, یعنی وہ پاگل سے ہو گئے. اور آج کے بعد اگر وہ پھر اسی طرح سے پوچھنے آئیں گے تو یقیناً وہ مجھے بھی پاگل کر جائیں گے. اچھا جی, اب ہم اس کا حاصل مقصد دیکھ لیتے ہیں کہ اب بھی افسانہ بابا نور میں افسانہ نگار احمد نظیم قاسمی اپنے قاری کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہمیں کسی بھی انسان کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے, کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ وہ اندر سے کتنا دکھی ہے. دوسری اس افسانے سے یہ آگاہی ہوتی ہے کہ والدین اپنی اولاد سے بے پناہ محبت کرتے ہیں. جیسا کہ بابا نور ارد گرد کے تمام لوگوں کو جانتا تھا, ہر رشتے سے واقف تھا, لیکن اپنے بیٹے کی موت سے لا علمی ظاہر کرتا تھا. یعنی اس سبق کے لیے ہم اگر دیکھیں تو 2 باتیں ہمیں سمجھ آتی ہیں کہ بابا نور جو تھا وہ ذہنی توازن اس کا خراب ہو چکا تھا, لیکن وہ تمام کام جو انجام دیتا تھا وہ بالکل درست انجام دیتا تھا. یعنی اسے یہ بھی پتا تھا کہ وہ صبح اٹھ کے کہاں جا رہا ہے, اسے اپنا لباس کا بھی خیال تھا کہ وہ صاف ستھرے کپڑے بھی پہنتا ہے. اس کے علاوہ اس کو یہ بھی پتا تھا کہ مجھے مسجد بھی جانا ہے, مسجد میں اس کو جوتے اتار کے جانا ہے, یہ بھی اس کے اندر سمجھ تھی. وہ لوگوں کی تعریف کرنا بھی جانتا تھا. ایک لڑکی جو ہے وہ درانتی سے بڑی خوبصورتی سے گھاس کاٹ رہی ہوتی ہے, اس کی بھی تعریف کرتا ہے, لسی پیتا ہے, اس بچی کو پیار بھی کرتا ہے, اور اس کے بعد وہ پھر اپنا راستہ لیتا ہے. راستے میں لوگوں کو اگر اس کا مذاق اڑاتے ہیں بچے اور لوگ اس کو ڈانٹتے ہیں, جیسا کہ دکاندار نے ڈانٹا تو منشی نے بھی بچوں کو ڈانٹا, تو دونوں جگہ پر بابا نور نے منع کیا کہ بچوں کو نہیں ڈانٹو. بچوں کا تو سوال صحیح ہے, میں ڈاک ہی تو جا رہا ہوں. لیکن وہ تو ہر چیز سے واقف تھے, لیکن وہ اپنے بیٹے کے غم کو نہیں بھولنا چاہتے تھے. یعنی وہ یہاں پر بھی اپنی لا علمی ظاہر کرتے تھے کہ نہیں میرا بیٹا حیات ہے. تو یہ ہمیں اس طرح سے ملتا ہے کہ والدین واقعی بے انتہا محبت کرتے ہیں, اور افسانوں کے اندر مختصر کہانیوں کو ہی لیا جاتا ہے, مختصر طور پہ جو عام ہمارے روزمرہ کے حالات ہوتے ہیں ان کو پیش کیا جاتا ہے. تو یہ خوبصورت سا ہلکا پھلکا سا افسانہ بابا نور کے اوپر لکھا تھا احمد نظیم قاسمی نے, جو ہم نے پڑھا. امید ہے آپ کو سمجھ میں بھی آیا ہوگا. تو یہاں پر ایک خوبصورت اشعار پڑھتے ہیں. یاد ماضی عذاب ہے یارب, چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. اچھا جی, یہ احمد نظیم قاسمی ہے. اگر ہے موت میں کچھ لطف تو بس اتنا کہ اس کے بعد خدا کا سراغ پائیں گے ہم. اس کے بعد نظیم قاسمی صاحب کا 2-3 اشعار اور پڑھتے ہیں, جہاں بھی ہم نے ان کی افسانہ نگاری کی خوبیاں پڑھی. ہمارے پاس افسانہ نگار کی حیثیت سے آئے, تھوڑی سی ہم ان کی شاعرانہ خصوصیت کو بھی دیکھ لیں. صرف اس شوق سے پوچھی ہے ہزاروں باتیں, میں تیرا حسن تیرے حسن بیان تک دیکھوں. یہ ارتقاء کا چلن ہے ہر زمانے میں, پرانے لوگ نئے آدمی سے جلتے ہیں. اس کے ساتھ خلاصہ مکمل ہوا بابا نور. اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.